نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی نعمت عطا فرمائی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے 6 صفات کا مذاکرہ کیوں ضروری ہے۔ اکثر ہمارے دلوں میں خیال آتا ہے کہ یہ 6 صفات کا مذاکرہ کیوں ضروری ہے۔ آئیے جانتے ہیں۔ یہ 6 صفات وہ بنیادی اوصاف ہیں جن پر صحابہ کرام کی زندگی تھی۔ انہی کے ذریعے ان کی دنیا بھی کامیاب ہوئی اور آخرت بھی۔ اگر ہم بھی اپنی زندگی میں یہ 6 صفات لے آئیں تو ہماری حالت بدل سکتی ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی صفت ہے اللہ پر مکمل یقین۔ سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین، ایمان۔ کچھ بھی بول سکتے ہیں ہم، یقین مفصل یا ایمان یا کلمہ یا اللہ تعالیٰ پر مفصل یقین۔ ہمارا رزق، ہماری عزت، ہماری صحت، ہماری زندگی اور موت سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے گا وہ نہ پریشان ہوگا نہ کسی سے ڈرے گا۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس وسائل کم ہوتے تھے لیکن ان کا یقین اللہ تعالیٰ پر ہوتا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ ہمیں بھی اپنا یقین صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر بنانا ہے انشاءاللہ۔ دوسری صفت ہے نماز۔ ہماری جو 6 صفت ہیں ان میں سے پہلی ہے ایمان، دوسری ہے نماز۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ جو شخص نماز کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے، برائیوں سے بچاتی ہے اور بندے کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے۔ اگر ہم نماز کے پابند بن جاتے ہیں تو ہمیں کیا کیا فائدے ملتے ہیں؟ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، ہم برائیوں سے بچ جاتے ہیں، یہی سب فائدے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہمیں بھی اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کو پکا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس سے اللہ پاک راضی ہوتا۔ تیسری صفت ہے علم اور ذکر۔ علم کا مطلب ہے دین کی صحیح سمجھ حاصل کرنا اور ذکر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں یاد رکھنا۔ اب یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اگر ہم لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ ہمیں علم بھی سیکھنا ہے اور ذکر بھی کرنا ہے۔ اور ذکر کیسے کریں گے؟ جب ہمیں علم ہوگا۔ علم سے عمل درست ہوتا ہے اور ذکر سے دل روشن ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ عمل سے کیا ہوتا ہے؟ علم سے عمل درست ہوتا ہے۔ ہم کوئی بھی عمل کریں گے اگر اس کا ہمیں علم ہے تو وہ کام اچھا ہی ہوگا نا، اور اگر اس کی نالج نہیں ہے تو پھر کیسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو کیا ہے؟ علم سے عمل درست ہوتا ہے اور ذکر سے دل روشن ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو علم سکھایا اور ذکر کی عادت ڈالی۔ مثال کے طور پہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہر محفل میں دین سیکھتے
اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے۔ ہمیں بھی اپنا وقت علم اور ذکر میں لگانا ہے، غیبت اور فضول باتوں سے بچنا ہے۔ بچیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ چوتھی صفت ہے اکرام مسلم، یعنی ہر مسلمان کی عزت کرنا، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، غریب ہو امیر ہو، کالا ہو گورا ہو، کیسا بھی ہو، ہمیں ہر مسلمان کی عزت کرنا ہے، سبھی کی عزت کرنا ہے، سارے مسلمانوں کی، وہ کیسا بھی ہو۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں سے بھی محبت اور عزت کے ساتھ بات کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنے بھائیوں کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ ہمیں بھی اپنی زبان اور رویے درست کرنا ہے اور آپس میں محبت بڑھانی ہے۔ پانچویں صفت ہے اخلاص نیت، یعنی عمل صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا۔ اخلاص نیت کیا ہے؟ جو بھی ہم عمل کریں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، ریا، دکھلاوا اور شرکیت یہ سب نہ ہو۔ عمل چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا تو قیمتی ہوگا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر موقوف ہے۔ اگر ہم دکھاوے کے لیے نماز پڑھیں گے تو کوئی اجر نہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھیں گے تو ہر سجدہ قیمتی ہو جائے گا۔ ہمیں اپنی نیتوں کو پاک رکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی نیتوں کو پاک رکھنا ہے۔ اگر ہم کسی کو ایک گلاس پانی بھی دیں تو ہمارے دل میں یہی خیال آئے کہ اس سے ہمارا اللہ راضی ہو، نہ کہ اپنی شہرت کے لیے، کہ اگر ہم کسی کو ایک گلاس پانی پلائیں گے تو لوگ سوچیں گے واہ کتنی اچھی ہے، اس لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ آخری صفت ہے دعوت و تبلیغ، دین کی بات دوسروں تک پہنچانا۔ دعوت و تبلیغ کا مطلب کیا ہے؟ دین کی بات دوسروں تک پہنچانا صرف مولویوں یا بزرگوں کا کام نہیں، بلکہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ کیا ہے؟ دین کی بات دوسروں تک پہنچانا ہمارے علماء مولویوں کا کام نہیں ہے، صرف ہم سارے مسلمانوں کا یہ فرض ہے۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دین کی دعوت لے کر دنیا کے کونے کونے تک گئے، ہند، چین، افریقہ، یورپ، تاکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہر جگہ پہنچے۔ ہمیں بھی اپنے گھر والوں، دوستوں، محلے تک اور اپنے پڑوسیوں تک دین کی بات پہنچانی ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ 6 صفات، پہلا ایمان، دوسرا نماز، تیسرا علم ذکر، چوتھا اکرام مسلم، پانچواں اخلاص نیت، چھٹا دعوت و تبلیغ، انہی پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی تھی۔ اگر ہم بھی اپنی زندگی میں لے آئیں تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں ان 6 صفات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی طرح اپنی زندگی بنانے والا بنا، ہمیں دین کا سچا پکا سپاہی بنا۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو تھوڑی بھی پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کریں،
زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔